کچھ لوگوں کو کھانے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اور ایک کھانا ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے. کچھ لوگ کھانے کو کئی دفعہ اپنا موڈ ٹھیک کرنے سے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. موڈ خراب ہونے سے وہ کہتے ہیں, پھر وہ اسنیکنگ کرتے ہیں, جنک فوڈ کھاتے ہیں. یہ ساری ہوتی ہے. فوڈ ایڈکشن از اے ٹرم. ہاں, اگر آپ کی بھوک نہیں ہے, اگر آپ منچنگ کر رہے ہیں, جنک فوڈ کھا رہے ہیں, نارمل کھانے کی لمٹ یعنی آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو چکی ہے, پر آپ پھر بھی یہ سب کر رہے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے نا باہر سے کیا کھاتے ہیں. باہر کا کھانا اب پہلے ایک چیز ہوتی تھی کہ باہر کا کھانا مینٹ جنک فوڈ. اب یہ ضروری نہیں ہے. اب باہر کا کھانا جنک فوڈ بھی ہوتا ہے, ہیلدی فوڈ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا نا, اب تو باہر ہیلدی کھانا بھی ہوتا ہے اور ہیلتھ کانشیس لوگوں کے لیے اسپیشل بننے والا, یا جنک فوڈ بھی ہوتا ہے, یا نارمل کھانا بھی ہوتا ہے. لیکن بس کئی دفعہ ایک ہیبٹ بن جاتی ہے. یہ ہیبٹ بن جاتی ہے گھر کا کھانے کو اوائڈ کرنا اور باہر کا کھانا کھاتے رہنا. میں نیوٹریشنسٹ نہیں ہوں, مطلب میں جنرلی ہیلتھ کا خیال کرنے کی اپنا پورا کوشش کرتا ہوں. اس کے لیے جتنا جانتا ہوں اتنا مجھے پتہ ہے, لیکن میں نیوٹریشنسٹ نہیں ہوں. پر اگر کوئی بھی آپ کی ڈائٹ ہے جس کے اندر آپ کی بیسک ریکوائرمنٹس باڈی کی پوری نہیں ہو رہی ہیں, جس میں آپ کی وائٹامنس بھی ہیں, منرلز بھی ہیں, پروٹین ہے, کاربز ہیں, فیٹ ہیں, اگر آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, کیا کسی کی ہڈیوں میں درد ہوگی, یا کسی کو بہت زیادہ انجری پرون ہو جائے گا, یا ایجنگ کا پروسیس جلدی شروع ہو جائے گا, بڑھاپا جلدی آنے لگ جائے گا. کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوگی. اگر کسی کی بہت آؤٹ آف کنٹرول ہے, بہت حد سے زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, پیپل آر اوبیز بیکاز آف اٹ. اوبیسٹی کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کی باڈی ویٹ جتنا ہونا چاہیے اس سے 20% سے بھی زیادہ ہے, اور لوگوں کا اس سے ڈبل بھی ہوتا ہے, وچ مینس کہ 100% زیادہ ہے. اگر اس حد تک کسی کا بالکل کنٹرول نہیں ہے, کئی دفعہ لوگ میجورٹی آف دا ٹائم پیپل آر ٹرائنگ ٹو مینیج دیئر اینزائٹی اینڈ ڈپریشن ود فوڈ. اور کاؤنسلنگ سے یہ ہوگا کہ ان کی انزائٹی اور ڈپریشن اگر مینیج کر لیں گے تو فوڈ سے اس کی ڈپینڈنسی ختم ہو جائے گی. فوڈ کو سہارا بنایا ہوا ہے اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے, اور اگر موڈ ان کا کاؤنسلنگ سے ٹھیک ہو جائے گا تو ان کی ایڈکشن بھی بہتر ہو جائے گی. ایک تو وہ مسئلہ. دوسرا, جب ہمارا باڈی کا ویٹ ہماری جو آپٹیمل ایک رینج ہے اس سے باہر نکل جاتا ہے, تو پھر آپ کو یہ پرابلمز اس لیے شروع ہوتے ہیں کہ پھر آپ کی جو بونز ہیں ان کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. مثلاً اگر میرا ویٹ 30% 40% اوپر چلا جائے گا تو میری نیز کسی پوائنٹ پہ تھک جائیں گی اس ایکسٹرا وزن کو اٹھانے سے. میری بیک کچھ پوائنٹ پہ تھک جائے گی اس ایکسٹرا وزن کو اٹھانے سے. اپنا کسی سے پراپر ڈائگنوسس کرائیں, کوئی پراپر فزیشین جو فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں, فزیو تھراپسٹ سے ٹرائی کر لیں. فزیو تھراپی سے بھی کئی دفعہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی فزیو تھراپی ریلیٹڈ پرابلم ہو جو اس سے حل ہو سکتا ہو, تو اپنا لیکن پراپر ڈائگنوسس کرائیں. اس میں ہم تکا نہیں لگا سکتے کہ کیوں ہو رہا ہے بیک کا ایشو. ٹھیک ہے, اس میں ہم گیسز پہ نہیں چلیں گے. کسی جو ہے نا آرتھوپیڈک کو اور کسی فزیو تھراپسٹ کو اپنا جو ہے وہ پراپر چیک اپ کروائیے, جس سے کہ وہ آپ کا ایک ڈائگنوسس کریں کہ ایشو ہے کیا. جنرلی کنزیومنگ فوڈ از اے نیڈ. کوئی اسپیسیفک آپ نے بات کی کہ اگر کوئی میکڈونلڈ روز کھاتا ہے تو ہاں وہ پھر ایڈکٹیو فیکٹر اس میں آ جاتا ہے, کیونکہ یہ ایسے ان کھانوں کو اور ایڈکٹیو بناتے بھی ہیں فاسٹ فوڈ چینز. اس میں ایسے فلیورز ایڈ کیے جاتے ہیں جس سے کہ لوگ اس کی طرف اس کے عادی بن جاتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ بہت زیادہ یہ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کی ہیبٹ انہوں نے ڈیولپ کی ہوتی ہے, اگر وہ اچانک شفٹ ہو جائیں ایکسرسائز اور ہیلدیئر فوڈ کی طرف کچھ ٹائم, تو ان کی وہ کریونگز آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن کر جاتی ہیں. مثلاً میں سافٹ ڈرنک نہیں پیتا, یہ کوک اسپرائٹ وغیرہ کچھ بھی نہ پیتے ہوئے مجھے کچھ سال ہو گئے ہیں. پہلے پیتا تھا, شوق سے پیتا تھا, اب نہیں پیتا ہوں, کریونگ بھی کوئی نہیں ہے. وہ پی لیتا ہوں, مطلب ایسی کوئی ضروری زیادہ بہت پانی زیادہ بہت پیتا ہوں. فریش جوس ہو گیا تو ٹھیک ہے, لیکن پانی بہت پیتا ہوں. بٹ سافٹ ڈرنکس وغیرہ بس اچانک جب وہ ایک آئیڈیا ہو گیا کہ اس میں کچھ بھی ہیلدی نہیں ہے, اس کے مسئلے بھی ہیں, سارا کچھ ہے, کوئی کر دی, کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا. لیکن جب پیتے ہیں
تو پھر ہر کھانے کے ساتھ دل کرتا ہے, ایک پیئر بن جاتا ہے کھانے کا سافٹ ڈرنک کے ساتھ. آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, آپ سافٹ ڈرنک نکال لیتے ہیں, لیکن جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی آہستہ آہستہ ڈپینڈنس ختم ہو جاتی ہے. اور آل ٹوگیدر چھوڑ دیں تو آپ کی کریونگ اس چیز کی ختم ہو جاتی ہے. آپ میکڈونلڈس بہت کوئی کھاتا ہے, اس کو آپ کچھ کسی طرح 1 مہینے کا بریک آ جائے تو اس کی وہ کریونگ ختم ہو جائے گی. دا مور یو ایٹ دا مور ایڈکٹیو اٹ گیٹس. موسٹلی ارادہ نہیں کرتے, سگریٹ کے بارے میں کنونسڈ نہیں ہوتے, سگریٹ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ نہیں وہ ڈرگ نہیں ہے. تو جب پلان نہیں کرتے نا, پہلے سے ہی سوچا ہوتا ہے کہ میں جانے کے بعد سگریٹ پیوں گا, پھر ایسے پرابلمز ہوتے ہیں. اگر وہ باقی ڈرگس کی طرح سگریٹ کو بھی ڈینجرس سمجھیں تو نہیں کریں گے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اب آپ کو سگریٹ کی کریونگ ہو رہی ہو, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو اس کا کوئی وڈرول ہو رہا ہو یا کوئی فزیکل سمٹم ہو رہا ہو, کیونکہ یہ 7 دن کے بعد 8 دن کے بعد نہیں رہتا. سگریٹ بس ایک ذہن پہ سوار ہے, ٹھیک ہے, ایک سائیکلوجیکلی ایک ذہن پہ ایک چیز سوار ہے, اور دس میکس اٹ مور ڈینجرس دیٹ پیپل ڈونٹ تھنک اٹس ڈینجرس. یہ اس کو بہت زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے کہ اس کو ساری دنیا بہت ایزی لے رہی ہے. لیکن مطلب آپ اگر اسموکر تھے تو آپ پیکٹس کے اوپر جو وارننگز دیکھتے ہوگے تو وہ کسی نے شوقیہ تھوڑی لگائی ہیں. وہ جو پیکٹس کے اوپر وارننگز لگی ہوئی ہیں, پاکستانی بھی باہر بھی ہوتی ہیں, پر وہ جنہوں نے لگائی ہیں ان کو کوئی شوق تھوڑی ہے, کیوں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے. سلو اینڈ اسٹڈی ہے سگریٹ کا نقصان, ٹھیک ہے. آپ نے وہ سلو اینڈ اسٹڈی والی سٹوری سنی ہوئی ہے؟ ہاں, تو اگر وہ سلو اینڈ اسٹڈی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کم نقصان دہ ہے, اس کا بلڈ اپ نقصان کا ہوتے 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 بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ مطلب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈینائل سے بات کریں کہ اس میں یہ ایڈکٹیو نہیں ہے, یہ نقصان دہ نہیں ہے, یہ سارا کچھ مان کے کہیں کہ نہیں میرا پھر بھی دل کرتا ہے, وہ اور بات ہے, ٹھیک ہے, اس پہ پھر بات کر لیں گے. لیکن دوسروں کو تو نہیں نا اس میں ہمیں مس گائیڈ کرنا چاہیے کہ نہیں ڈرگ نہیں ہے, ایڈکٹیو نہیں ہے, نقصان دہ نہیں ہے. یہ تو آپ مانتے ہو نا کہ یہ سارا کچھ ہے, پھر بھی دل کرتا ہے.